کبھی ایسے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ دودھ کا جلا سے کیا مراد ہے۔ اس دن اللہ کا کرنا کیا ہوا، سب سے پہلے تو شکر ہے جان اور سواری بچ گئی، میری بھی اور ان سب کی بھی۔ اللہ سونا پوچھے ان سب جاہلوں سے جو کسی بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اور وہ بھی خاندان سمیت۔ کان، آنکھیں اور دماغ سب گھر چھوڑاتے ہیں تالا لگا کے۔ کوئی حد بھی ہوتی ہے نالائکی اور بے پرواہی کی۔ تو اس دن یہ ہوا کہ میں سب وے جانے کے لیے حسب معمول نکلی، خود کی دھن میں، ذہن میں کئی کئی خاکے اور خیالات۔ آہستہ آہستہ لین بدلتی خود کی لین میں آ گئی مڑنے کے لیے۔ بہت مناسب اور سہل موڑ ہے، مگر کسی بھی آن جہانی آفت اور آفت بھری سواری کے لیے آپ تیار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کوئی بھی یو ٹرن دونوں طرف کی ٹریفک کے لیے نہیں ہوتا، دنیا کے کسی بھی ملک میں، اور ظاہر ہے ہمارے ملک میں بھی۔ بھلے ہم تیسری دنیا ٹھہرے اور بھلے ہم بے احتیاط لوگ ہیں، مگر سڑکوں اور موڑوں کی تعمیر کا کام اصولوں کے مطابق ہوا ہے، وہ الگ بات ہے۔ سڑک آ کے بنتی جاتی ہے، پیچھے سے ٹوٹتی جاتی ہے، اس کی تعمیر کی بناوٹ کے اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ بھی اصول بنا دیں کہ اتنی مدت تک یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی اور سواروں کو بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں کرے گی، تو ممکن ہے سڑکیں پکی اور مضبوط بن جائیں، بھلے جتنے سال بھی مقرر کر دیں، فرق کیا پڑتا ہے۔ اچھا، تو جہاں اللہ کی کرنی سے سڑک لمبے عرصے تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی، وہاں سڑکوں کے کنارے سجاوٹ کے لیے لگے پودے پنیری، جھاڑیاں اور درخت بن جاتے ہیں اور مڑنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی دودھ کے جلے کی۔ تو اس دن کیا ہوا، میں جو ٹھیک ٹھاک یو ٹرن لے رہی تھی، تو شکر ہے اللہ کا کہ کسی کہانی کی بنت بہت گہری نہیں ہو رہی تھی، وگرنہ اتنا حاضر دماغ ہونا مشکل تھا کہ سبھی بچ جاتے اور غلطی والوں کو خبر ہی نہ ہوتی۔ خیر، میں موڑ کاٹ کر تقریباً کار کو سیدھا کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میرے بہت قریب ہیڈ آن ایک سکوٹر آ رہا۔ اس پر ایک مولانا صاحب بغیر دماغ کے، بیوی اور 3 جوان بچوں سمیت بنا کسی خوف و خطر مجھ سے چند انچ دور تھے، اور پھر بھی آتے ہی چلے جا رہے تھے جیسے خود کی گھر کی سیدھی سڑک ہو۔ اللہ حاضر دماغی نہ دیتا تو کسی کا کچھ ٹوٹتا اور کسی کا کچھ، اور ان کی وہ پرانی سی موٹر سائیکل، وہ تو نہ ہی بچتی، اور مولانا کی بوڑھی ہڈیاں اور بوٹیاں بھی۔ وہاں سے بچ جانے کے بعد میری تو دھڑکن ہی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پیچھے ٹریفک نہیں تھی، سو میں چند وقت ٹھہر گئی اور پیچھے دیکھتی رہی۔ حیرت ہے، مولانا کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ لمحہ بھر پیچھے کیا ہوا، وہ آرام سے ہیڈ آن رواں دواں تھے۔ ابھی لکھتے میں بھی میرے سامنے وہ لمحہ گھوم گیا اور دھڑکن میری تیز ہو رہی تھی۔ اس دن کی گزران قلم بند کرنے کا خیال اس لیے آیا کہ اب جب بھی میں گھر سے نکل کے اس موڑ پہ آتی ہوں، میری دھڑکن تیز اور کار مزید آہستہ ہو جاتی ہے۔ آج بھی جب ایسا ہوا تو میں مسکرائی اور میں نے خود سے کہا، آج سمجھ میں آئی چھاچھ پھونکے مار مار کر پینے کا کیا مطلب ہے۔ مطلب تو زندگی ایسے ہی سمجھاتی ہے۔ ہاں، اس دودھ سے کبھی کوئی زیادہ ہی جل جاتا ہے اور کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، بھلے بعد میں وہ چھاچھ کو یا پانی کو جتنا بھی پھونکے مار مار کے پیے یا نہ پیے۔ حاضر دماغی کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ جان سب کی ہی عزیز ہے، آپ کی بھی اور سامنے والے کی بھی، اور جان بچ جائے تو ہر شے کی ضرورت ہے، آپ کے سامان کی اور سواری کی بھی۔ مگر یہ بھی حیرانی ہے، کبھی دودھ کا جلا سیکھتا ہی نہیں۔ میں دیر تک مولانا کو دیکھتی رہی کہ کس اطمینان سے چلے جا رہے ہیں اور جاتے ہی جا رہے ہیں، نہ ہی ان کو معلوم پڑا کہ وہ غلط ہیں اور نہ ہی وہ رکے۔ کمال کے لوگ ہیں، بھلے جتنا بھی جل جائیں، یہ بعد میں بھی جلتے اور جلاتے ہی رہتے ہیں، خود کو بھی مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں اور ساتھ والوں کو بھی گھسیٹیں گے کہ یہ بھی جلیں اور نہ سیکھیں، تجربہ کریں اور جیتے مرتے رہیں۔